محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب تم تک ایسے ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندے کی مدد کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کاموں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں نیک کام کرتے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور بھروسہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان باتوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہیں۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان خوابوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور دکھ پریشانیاں تمہارا امتحان ہوتی ہیں کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم کریم ہے، تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام دعا پہ کن فرما دیتا ہے۔ جب بھی اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ بس تم اپنی ہر مشکل پریشانی کو اللہ کو بتا دو اور تم بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر تمہیں جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملوں کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تمہاری مسلسل دعائیں ہی ناممکن دعا کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا دنیا کی کسی چیز کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتی ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی۔ پھر وہ چیز بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو، تم جتنی دفعہ دعا کرو تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو، تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی رکھی ہے۔ بس تم اللہ سے دعا کرتے رہو، یقین رکھو وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہیں ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کہ اللہ جن لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی جائز تمناؤں جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔